نمبر 16 احسان جتلانا۔ احسان جتلانا یہ بھی وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ انسان دنیا میں جو نیک عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، یہ مقصود نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں کہ میں نے فلاں کے ساتھ تعاون کیا ہے، جب کیا اللہ کی رضا کے لیے تو دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ یعنی اگر تم نے احسان جتلایا تو تمہارا صدقہ باطل ہو جائے گا، اس لیے انسان صدقہ جب اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے تو اس پر احسان نہ جتلائے۔ دیکھنے میں آتا ہے بسا اوقات کوئی کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، بڑی مجلس میں بتاتا ہے میں نے فلاں کے گھر میں آٹا ڈالا، فلاں کے گھر میں راشن ڈالا، فلاں کے ساتھ ہر مہینے میں 2000 کا تعاون کرتا ہوں۔ اس کے بچے لوگوں کو کہتے ہیں، اس کی گھر والی لوگوں کو کہتی ہیں جب یہ کام آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ جس ذات کے لیے کیا ہے اس ذات کو آپ کا علم ہے، وہ آپ کے ارادے اور نیت کو جانتا ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ جو اپنے عمل کو چھپاتا ہے پھر اللہ خود ظاہر کرتا ہے۔ جب انسان نیکیوں کو خود چھپاتا ہے پھر اللہ اس کے نیک اعمال کو خود ظاہر کرتا ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ اور جو ریاکاری کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے، اس نے دیا بھی ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے ریاکار ہے، بجائے اس کی مدح اور ثنا کے سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس گناہ سے بھی انسان بچے۔ نمبر 17 حسد کرنا۔ حسد کرنا وہ گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو انسان اس پر جلے کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، اللہ نے اس کو مکان، گاڑی، حسن و جمال، علم، دولت کیوں دیا ہے۔ انسان اگر اس سے جلے کہ یہ اس سے ضائع ہو جائے، اس سے ختم ہو جائے تو یہ حسد ہے، یہ انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، تم حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات، یقیناً حسد انسان کی نیکیوں کو یوں کھا لیتا ہے کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا لیتی ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، فرمایا جس طرح آگ میں لکڑیاں ڈالو جل جاتی ہیں، آگ اس کو ختم کر دیتی ہے، حسد سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حسد کرنے والا در حقیقت اللہ پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو دولت کیوں دی، تو نے اس کو پیسہ، عہدہ، جائیداد سے کیوں نوازا، یہ گویا اللہ پر اعتراض ہوتا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ غبطہ اور رشک کرنا یہ جائز ہے، اس کا مطلب انسان اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ تو نے فلاں کو یہ نعمت دی، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو مجھے بھی عطا کر دے۔ تو نے فلاں کو دولت، مال، پیسہ، جائیداد، حسن و جمال اور علم، نیک صالح اولاد دی، اے اللہ تو مجھے بھی عطا کر۔ اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتا ہے، اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ دنیا میں جو سب سے پہلے گناہ تھا وہ حسد کا گناہ ہے۔ ابلیس نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا وہ حسد کی وجہ سے کہ حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے، میں آگ سے پیدا ہوا، آگ میں علو ہے اور مٹی کے اندر تو بچ جانا ہے، عاجزی ہے، بھلا میں کیوں اس کو سجدہ کروں، تو اس نے انکار کر دیا۔ حسد کی وجہ سے قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بھی انسان بچے۔ 18واں گناہ جو انسان کے نیک اعمال کو ضائع کرتا ہے وہ ہے بدعت ایجاد کرنا۔ یعنی اگر کوئی انسان دین میں کوئی نیا راستہ اختیار کرتا ہے، بدعت ایجاد کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فیہا حدثا، جس شخص نے مدینہ میں کوئی بدعت ایجاد کی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ لا يقبل اللہ منہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ لا يقبل اللہ منہ یوم القیامہ، اللہ نہیں قبول کرے گا قیامت کے دن صرفا ولا عدلا، نہ اس کی فرض عبادت اور نہ اس کی نفل عبادت۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان مدینہ میں کوئی بدعت ایجاد کرے اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، اور اس کا کوئی عمل فرض اور نفل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔
تو جیسے مدینہ میں کوئی بدعت ایجاد کرے، یہ بھی بہت بڑا گناہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ خود موجود ہیں، جس جگہ آپ نے 10 سال گزارے، آپ نے دین کو نافذ کیا اور حضور قیامت تک وہاں آرام کر رہے ہیں، اب کوئی اس علاقے میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ۔ اسی طرح مدینہ کے علاوہ اگر کوئی کسی بھی شہر میں بدعت ایجاد کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین میں کوئی بدعت ایجاد کرے گا وہ مردود ہے۔ دین کے اندر کوئی نیا راستہ قبول نہیں ہے۔ بدعت کرنے والا معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن سمجھتا ہے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ خیانت کی، آپ نے وہ حکم نہیں پہنچایا اور یہ لوگوں کو بتاتا ہے یہ کام کرو، تو گویا کہ بدعت کا ارتکاب کرنے والا پس پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ میں خیانت کرنے والا سمجھتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنی بدعت کو نیکی سمجھتا ہے، بدعت کو دین سمجھتا ہے۔ جب انسان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ دیگر گناہ کرنے والوں کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے یہ ہم گناہ کر رہے ہیں، بدعتی کو نہیں ہوتی۔ آج ہمارے ماحول میں بہت سی بدعات رائج ہیں، جیسے تیجا کرنا، 40واں کرنا اور سال کے بعد سالانہ کرنا، یہ بدعت ہے۔ لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں کہ تیجے میں زیادہ ثواب ہے، 11ویں میں زیادہ ثواب ہے، 40ویں دن کرنے میں زیادہ ثواب ہے، یہ بدعت ہے۔ ایصال ثواب کے لیے دن متعین نہیں ہے، جس دن انسان چاہے مردے کو ایصال ثواب کر سکتا ہے، دن کو متعین کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، دوسرے دن اللہ کے نام پہ خرچ کرو، 39ویں دن کرو، 41ویں دن کرو۔ جب شریعت نے اس کو عام رکھا ہے تو ہم اپنی مرضی سے اس کو متعین نہیں کر سکتے۔ دین نام اللہ رسول کی اتباع کا ہے، اپنی مرضی پہ چلنا دین نہیں ہے کہ جو میں چاہوں میں کروں وہ دین ہے۔ دین وہ ہے جو خدا نے اور خدا کے رسول نے فرمایا۔ جب اللہ کے رسول نے عام رکھا، اب اگر ہم اس کو خاص کریں گے تو یہ بدعت کہلائے گا۔ 19واں بڑا گناہ جس سے نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور 20واں گناہ تقدیر کو جھٹلانا۔ ان دونوں گناہوں کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ لهم صرفا ولا عدلا، 3 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے نہ فرض عبادت قبول کرتا ہے نہ نفل عبادت قبول کرتا ہے۔ نمبر 1 عاق، والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان۔ تو یہ 19واں بڑا گناہ ہے۔ جو آدمی نافرمانی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس کی فرض عبادت اللہ کے ہاں قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ اس لیے والدین بہت بڑا سرمایہ ہے، دنیا میں ہے انسان ان کی قدر کرے اور کبھی ان سے بد دعائیں نہ لے۔ دنیا میں ہر نعمت انسان کو مل جاتی ہے، ماں باپ کی نعمت انسان کو نہیں ملتی، اور ان کی قدر تب آتی ہے جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بڑے بدبخت اور نادان ہیں جو والدین کی نافرمانیاں کر کے ان سے بد دعائیں لیتے ہیں۔ والدین کی بد دعا تیر بہدف ہے، وہ جیسے کہتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک بیٹے نے اپنی ماں کی بڑی نافرمانی کی، بہت اذیتیں اور تکلیف پہنچائی۔ جانے لگا تو ماں نے اس سے کہہ دیا اگلا دن دیکھنا تجھے نصیب نہ ہو۔ وہ نکلا گھر سے، ایکسیڈنٹ ہوا، وہیں انتقال ہو گیا، اور اگلا دن دیکھنے کی اسے توفیق ہی نہ ہو۔ تو والدین کی بد دعا ایسی تیر بہدف ہے۔ ایک رسالہ چھپتا ہے محاسن اسلام، اس میں ایک واقعہ تھا۔ ایک فوج کا میجر تھا لیکن اپنی والدہ کی خدمت نہیں کرتا تھا، آئے دن اپنی والدہ کے ساتھ جھگڑنا اس کی گھر والی کا، بچوں کا معمول تھا۔ ایک دفعہ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے آیا، پھر بھی جھگڑنے لگا، الجھنے لگا۔ جب جانے لگا ماں کے پاس سے تو ماں اس سے بہت زیادہ بدظن ہو گئی تھی۔ ماں کبھی بد دعا نہیں کرتی، لیکن بسا اوقات اولاد اتنا پریشان کر دیتے ہیں، اولاد اتنا غمگین کر دیتے ہیں کہ پھر ماں کے دل سے بھی بد دعا نکل آتی ہے۔ اس بدبخت نے اپنی ماں پر اپنا پاؤں اٹھایا تھا، اپنی ماں کو اپنے پاؤں سے مارا اس طرح جیسے کوئی فٹ بال کھیلتا ہے۔ تو ماں نے بد دعا دی تیرے پاؤں خدا سلامت نہ رکھے، تجھے پاؤں سے محروم کر دے، خدا تجھے پاؤں سے محروم کر دے۔ تو نے اپنی ماں پر پاؤں کے ساتھ یوں وار کیے۔
یہ اپنی گھر والی کے ساتھ واپس جا رہا تھا، بچے ساتھ تھے، ریل کے سفر کے لیے جیسے اسٹیشن پہنچا تو جیسے پہنچے انہیں تاخیر ہو گئی تھی، ریل گاڑی آہستہ آہستہ چل گئی تھی، جلدی سے اپنی بیوی کو چڑھایا، سامان جلدی سے پھینکا، بچے اوپر کیے، جب یہ چڑھنے لگا پاؤں پھسل گیا، ریل کے نیچے آیا اور دونوں پاؤں کٹ گئے، دونوں پاؤں اسی دن کٹ گئے، اور پھر جس پاؤں سے اس نے اپنی والدہ کو اذیت دی تھی اللہ نے اس پاؤں سے پھر اس کو محروم کر دیا۔ اس لیے 19واں بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، انسان ہمیشہ ان سے دعائیں لے، کبھی ان کی نافرمانی نہ کرے، کوئی سخت جملہ کہہ دیں برداشت کرے، اور غور کرے جب میں بچپن میں تھا میں بول نہیں سکتا تھا لیکن اس وقت بھی انہوں نے میری ضروریات کو پورا کیا، میں دنیا میں آیا روتا تھا، میری وجہ سے ماں کی نیند خراب ہو جاتی تھی۔ آج کتنے بچے ہیں جو ساری ساری رات روتے ہیں لیکن ماں ان کی خاطر دن بھر کام بھی کرتی ہیں، ساری رات ان کے لیے جاگتی بھی ہے، خود گیلے میں سوتی ہیں، بچے کو سوکھے میں رکھتی ہیں، گرمی کے موسم میں وہ ایک تندور کے کنارے بیٹھ کر اور آگ کے کنارے بیٹھ کر ان کے لیے پکاتی ہے۔ تو ماں باپ کی اولاد کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو 4-4 بلاک کندھے پہ رکھ کر تیسری اور چوتھی منزل پہ چڑھتے ہیں، گرمی کے اندر وہ روڈ کی کھدائی کرتے نظر آتے ہیں، صرف کیوں؟ اپنی اولاد کو خوش رکھیں۔ لیکن یہی اولاد جب دیکھتے ہیں والدین بڑھاپے میں پہنچ گئے، پھر یہ والدین کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، پھر یہ ماں باپ کو سمجھانے لگتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ۔ یہ ماں باپ تو اس وقت بھی سمجھتے تھے جب تو بول نہیں سکتا تھا، اس وقت بھی یہ تیرے مزاج کو سمجھتے تھے، آج تو کہتا ہے یہ نہیں سمجھتے۔ تو ماں باپ ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور انسان کو قدر تب آتی ہے جب وہ چلے جائیں۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات سمیٹتا ہوں۔ آج سے چند عرصہ قبل انڈونیشیا میں زلزلہ آیا، زلزلے کے دوران عمارتیں نیچے گر گئی، تو ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو چونکہ اچانک زلزلہ آیا تھا تو اوپر کی جو عمارت نیچے گری تو وہ ماں بھی اپنے بچے کے ساتھ دب گئی۔ اب یہ اوپر سے اور عمارتیں گرتی گئیں، سینکڑوں لوگ اس زلزلے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جو لوگ اوپر سے ملبہ ہٹا رہے تھے، ملبہ ہٹاتے رہے لوگوں کو بچانے کے لیے، تو کئی دن گزر گئے، کسی کو معلوم نہیں تھا اس ملبے کے نیچے ایک ماں اور بچہ بھی ہے۔ اب یہ ماں اس ملبے کے نیچے تھی، چیختی چلاتی لیکن آواز تو نہیں پہنچتی تھی۔ اب یہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، 1 دن 2 دن گزرا لیکن آخر دودھ ختم ہو گیا۔ بھوک کی حالت ہو، غذا نہ ہو تو دودھ بھی نہیں رہتا۔ جب دودھ ختم ہو گیا اب یہ بچہ نیچے رونے لگا، تو ملبہ یوں اوپر تھا، ایک طرف بھی پتھر دوسری طرف بھی پتھر اور بلاک، اور اوپر یوں ملبہ تھا۔ براہ راست ان کے جسم پہ گرا نہیں کہ ان کا انتقال ہو جائے، لیکن یہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ اب جب یہ بچہ رونے لگتا تو یہ ماں اپنے جسم کو کاٹتی، کبھی انگلی سے اپنے دانتوں سے کاٹتی، خون نکلتا اپنے بچے کو پلاتی، پھر دوسری جگہ سے کاٹتی، پھر اپنے بچے کو پلاتی، پھر اس نے اپنی ہتھیلیوں کو کاٹا، اس نے اپنے بازوؤں کو اپنے دانتوں سے کاٹا، اپنے بچے کو خون پلایا، پھر اپنے بازوؤں کو، پھر اس کے بعد اپنی رانوں کو، دائیں بائیں جسم کو چھلنی کر کے خون پلاتی رہی اس بچے کو، یہاں تک کہ چند دن گزر گئے لیکن ملبے والوں کو پتہ نہیں تھا، بھوک کی حالت میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب جب چند دنوں کے بعد انہوں نے اوپر سے ملبہ ہٹایا تو حیرت انگیز طور پہ کیا دیکھا، بچہ تو زندہ سلامت ہے اور ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اور ماں کے سارے جسم پر دانتوں کے کاٹنے کے نشانات ہیں۔ وہ سوچنے لگی کسی چیز نے کاٹا ہوگا، جب لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوا تو پتہ چلا کسی نے نہیں کاٹا، اس ماں نے خود اپنے دانتوں سے اپنے جسم کو کاٹ کر اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے اپنا خون اپنے بیٹے کو پلایا۔ ماں باپ کی اولاد کے ساتھ ایسی محبت ہوتی ہے کہ اگر انہیں اپنا خون دینا پڑتا ہے وہ خون بھی دے دیتے ہیں، اولاد کی زندگی باقی رہے بھلے ہم دنیا سے چلے جائیں۔ اس لیے ماں باپ کی نعمت نہیں ملتی، دنیا میں ہو قدر کریں، اور اگر جا چکے ہوں ایصال ثواب کریں، کوئی سخت جملہ کہیں اللہ کی رضا کے لیے برداشت کریں۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ماں باپ کی نعمت ہے۔ تو 19واں بڑا گناہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی۔ اور 20واں بڑا گناہ کیا ہے؟ تقدیر کو جھٹلانا۔ تقدیر کو جھٹلانا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو نفع نقصان لکھ دیا ہے
مسلمان کا ایمان ہے وہ اس پہ ایمان رکھے، کبھی بھی تقدیر کو نہ جھٹلائے، خیر ہے شر ہے سب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ لہم صرفا ولا عدلا، 3 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان 3 گناہگاروں کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، نہ فرض نہ نفل۔ نمبر 1 عاقن، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2 منان، احسان کر کے جھٹلانے والا۔ نمبر 3 مکذب بالقدر، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ یہ روایت امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں ذکر کی ہے۔ تو یہ 20 گناہوں کا میں نے تذکرہ کر دیا جس سے انسان کے ماضی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ 30 گناہ باقی ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ اتوار کے درس میں عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو حاجت مند ہیں سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ ہم سب کا بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرما، اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اور اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔